وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نادانوں کو جو بیوقوف ہیں یا بھی چھوٹے بچے ہیں اور وہ یتیم ہو گئے ہیں اور تم ان کے سرپرست ہو، تو ان کے مال ان کے حوالے مت کرو۔ جو اللہ نے مال تمہاری گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، تم اپنے مال کو تو ضائع نہیں کرو گے، تو ان یتیم بچوں کا مال کیوں ضائع کرتے ہو؟ ان کے حوالے کوئی چھوٹے بچے ہیں وہ تو اڑا دیں گے، یا بیوقوف ہیں ابھی ان کی اتنی سینس نہیں ہے اور وہ مال ضائع کر دیں گے، ابھی ان کو بیٹر فیکٹس آف لائف کا پتہ ہی نہیں ہے، جب بڑے ہوں گے تو ان کو پتہ چلے انہوں نے تو سارا کچھ اپنی جوانی میں لٹا دیا۔ تو ان کی پرورش کرو، یعنی جو چچا ہے یا تایا ہے جو بھی سرپرست ہے ان کے حوالے مال نہ کرے، لیکن ان کی سرپرستی کرے، اس میں سے ورزقوہم فیہا، اس میں سے ان کو کھلاؤ ضرور، وکسوہم، اور ان کو لباس پہناؤ، ان کی بیسک نیڈز کو نان و نفقہ پورا کرو۔ ان کے جو مال ہے، یعنی جو تمہارا بھائی چھوڑ کے جداد مرا ہے، تو اب بجائے اس جداد پہ قبضہ کرنے کے، تو اب وہ جداد کے وارث تو تم نہیں ہو، اس کی اولاد ہے۔ ایک اسپیشل کیس ہو سکتا ہے کہ اگر اولاد نرینہ نہ ہو، اس میں بھی کچھ حصہ اس کو ملے گا، تو باقی کا تو اس کی اولاد وارث ہے نا۔ تو تم اگر ان کی سرپرستی کر رہے ہو تو ان کے مال کو ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ اس کو استعمال کرو ان کے اوپر، چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے، خواہ لباس کے اعتبار سے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بھلائی کے ساتھ بات کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ آزماتے رہو یعنی ان کو وقتاً فوقتاً ان کی ٹریننگ کرتے رہو کہ پیسے کو ضائع نہیں کرنا، تھوڑے پیسے دیے اور دیکھا اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، ان کو ایجوکیٹ کرتے رہو، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اب ان کے سر پہ باپ تو نہیں ہے، تم سرپرست ہو، تو ان کی اسی طریقے سے ٹریننگ کرو کہ جب بڑے ہوں تو اس مال کو ضائع نہ کریں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر جب تم ان سے کوئی دانائی کی بات محسوس کرو کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ اپنا مال، اپنی جائیداد کو سنبھال سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کی طرف لوٹا دو۔ اب اللہ سے اجر لینا ہے، جتنا عرصہ تم نے ان کے مال کی حفاظت کی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس پہ اب قابض ہو کے بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ اس میں سے، فضول خرچی نہ کرو جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ مطلب اس کو تیزی سے خرچ کرو، ان کے اوپر بھی اور کچھ اپنا بھی حصہ رکھ رہے ہو کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی میں جائیداد ختم کر لوں گی، بڑے ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے چچا تایا کے اوپر مقدمے کر کے تو وہ کہیں گے ہمارے ابا جی کی فلاں جائیداد تو آپ نے سنبھالی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی آپ جائیداد بیچ کے کھا جاؤ۔ یہ نہ ہو، یہ پریکٹیکلی آج بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں 1400 سال ہو چکے ہیں اس کتاب کو آئے ہوئے، لیکن مسلمان نے صرف اسلام قبول کیا ہے، اسلام کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہے نا، وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو مسجد کی پہلی صف میں نظر آ رہے ہوں گے، ہر نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف ان کی نجی زندگی یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا مال دبایا ہوگا۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہماری نمازیں ہمیں بچا لیں گی۔ حقوق العباد تو اللہ نہیں معاف کرتا ہے، اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کئی لوگ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں، لیکن اس حال میں آئیں گے کہ کسی کا دنیا میں انہوں نے مال دبایا ہوگا تو کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی حقوق العباد انہوں نے مس کیے ہوں گے۔ تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ سے کہیں گے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کی کرنسی تو ہے یہ نیکیاں، تو یہ تو اب تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو تم اس کی نیکیوں میں سے اتنا اس اعتبار سے لیتے جاؤ حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب ریورس ری ایکشن شروع، نیکیاں تو کوئی نہیں ہے، اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔
تو اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، اس کو قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئیں گے اگر حقوق العباد والا معاملہ اس کا خراب ہو۔ لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرلل میں دونوں کو لے کے چلنا ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف حقوق العباد کو بھی زور پھر دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ جتنی NGOs ہیں، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ اللہ نے کہاں کہا کہ میں نے معاف کر دینا ہے؟ یہ کس کو گارنٹی ملی ہوئی ہے؟ جن کو ملی ہوئی تھی وہ بھی ڈرتے تھے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جب کبھی بھی قبرستان میں جاتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ قبرستان آ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل بھی آسان ہوں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو کم از کم 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور تیسری دفعہ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے۔ اور بخاری مسلم میں وہ حدیث تو الگ سے ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں۔ سیدنا عثمان بھی اصحاب بدر میں اگرچہ شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اصحاب بدر میں ہیں، کیونکہ نبی الاسلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی، ان کی تیمارداری کر رہے تھے۔ نبی الاسلام نے مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا تھا، لیکن آپ دیکھ لیں ڈر کا مقام کیا تھا۔ تو جن کو گارنٹی ملی ہوئی تھی وہ تو ڈرتے تھے۔ ہاں یہ بات ہے کہ حقوق اللہ نے معاف کرنے ہیں جس کے لیے چاہیے، حقوق العباد بندوں نے معاف کرنے ہیں۔ اگر بندے معاف نہیں کریں گے تو بدلہ ہی اس کا پھر وہ لیں گے، تو کون سا بندہ معاف کرے گا؟ آخرت میں تو ویسے ہی نیکیوں کی ضرورت ہے، کوئی بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن میں تو آتا ہے کہ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے، ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم اجرنا من النار آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی کے مال اس طریقے سے اسراف نہ کرو کہ یہ بڑے ہو گئے تو واپس لے لیں گے۔ ومن کان غنیا، جو کوئی سرپرست اگر خود امیر ہے، فلیستعفف، تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال میں سے بالکل کچھ نہ لے، اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ان یتیموں کا مال انہی کے اوپر لگائے۔ ومن کان فقیرا، ہاں اگر کوئی سرپرست خود غریب ہے تو اب چونکہ وہ سرپرستی کر رہا ہے، اس کے عوض وہ تھوڑا بہت معاوضہ لے سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اب اگر ایک سرپرست ہے اور گھر کے افراد جو ہیں 8-10 ہیں تو ہڈیاں پکی ہے، تو اب وہ اتنا بھی اس کو پرہیزگاری کا وہ حیضہ نہ ہو جائے کہ میں اب یہ 8 بندوں میں اگر میں 9واں بندہ کھاؤں گا تو میری پکڑ ہوگی، اس طرح کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ الا اللمم میں آنے والی چیزیں ہیں، بلکہ اس سے بھی کمتر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کی کہ ظاہر ہے اتنا مشکل تو نہیں، اسلام تو ایک نیچرل دین ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر وہ غریب ہے فلیأکل بالمعروف، تو معروف طریقے سے تم بھی اس میں سے کھا سکتے ہو۔ مثلا اگر وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور خود بیچارہ غریب ہے، تو جن بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ اس کے بھائی کی اولاد امیر ہے، اتنی وراثت، تو وہ اتنا پٹرول اس میں سے ڈلوا سکتا ہے، چونکہ وہ ان کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پٹرول ڈلوا لیں۔ کبھی کھانا کا ارینجمنٹ ہو تو ان کے گھر سے کھا بھی لیں، پھر یہ نہ کہ جی اب یہ یتیم ہے میں اس کے مال میں سے کھا نہیں سکتا، اس لیول تک احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ کھا بھی سکتا ہے، لیکن اڑانا نہیں ہے، بالمعروف مناسب مقدار میں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب بڑے ہونے کے بعد تم ان یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو نا تو اس پہ کچھ گواہ بھی کر لیا کرو۔ آج کل تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی بہتر چیز ہے، ہر چیز ریٹن ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ ایون آج کل تو سرپرستی والا معاملہ بھی بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے، بینک بیلنس خود بخود آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور جائیداد بھی اگر نام پہ ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں پہ مسئلے ہوتے ہیں کہ کمبائنڈ ہوتی ہے اور ابھی وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہوتی، مثلا 4 بھائی ہیں اور ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ان میں سے ایک بھائی مر جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ 3 بھائی جو ہیں وہ اس کی بیوہ کو بچوں سمیت نکال کے ان کے میکے میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ بھی ظلم کرتے ہیں لوگ، حالانکہ اس بھائی کا بھی تو حصہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو وہ اگر وہ مانگے تو پھر ان کو باقی تینوں کو وہ مکان بیچنا ہوگا، بیچ کے رسپیکٹو رقم ادا کرنی ہوگی۔ یہاں ہماری اکیڈمی میں لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ مکان ہے، جی اب کیا کریں، وہ مکان کے وہ کمرے ان کو دے دیں، یہ کریں، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں میرے بھائی اس کا تو سلوشن ہے کہ اس کو لیکویڈیٹ کرنا ہوگا، مکان تو بیچنا ہوگا۔ جب تک آپ کے سامنے کوئی رقم سامنے نہیں آتی تو آپ وراثت کو کس طرح تقسیم کریں گے؟
اسے تو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرسٹ فلور اٹھا کے کوئی لے جائے دوسرے شہر میں, بیچنا ہی پڑے گا مکان کو. ہاں بیچ میں جو رہ رہے ہیں وہ کمروں کی آپ ڈویژن کر سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ رہ لو. باقی یہ ہے کہ وہ کمرہ اگر کوئی بیچ میں رہ رہا ہے تو کمرہ تو اکیلا کوئی نہیں بیچ سکتا مکان میں سے. جب کبھی بھی مکان بکے گا پورا ہی بکے گا نا. اور بعض اوقات ایسی مصیبت بھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ بیچنے میں مصیبت بن جاتی ہے کہ پہلے تو بیچارے وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, کل کو بیچنا جب پڑ جاتا ہے اور تو وہ بیچارے جو باقی 3 بچے ہوتے ہیں وہ بھی کرائے پہ چلے جاتے ہیں. ظاہر مکان جو ان کے ہاتھ سے زیادہ رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو 4 رہ رہے ہیں تو باقی 3 بھائیوں کا کام ہے کہ وہ جو بیوہ ہو گئی ہے عورت یا اس کے بچے ہیں تو ان کے سرپرستی کریں, ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, وہ ساتھ ہی رہیں ان کے, یا پھر اس بیوہ کی کہیں اور شادی کروا دیں. تو یہ باتیں اب ہے تو بڑی سیدھی سیدھی نظر آتی ہیں لیکن پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور اللہ حساب لینے کو کافی ہے. یعنی تم نے گواہ کر لیا, تم نے جائیداد پوری دی نہیں تھی, دنیا میں تم دھوکہ بھی کر لو گے لیکن یاد رکھنا حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہے. دنیا میں اگر تم قانون کو چکمہ دے بھی لو گے اللہ کے حضور یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات قیامت والے دن اگر کسی شخص کے حق میں گواہی دے دیں کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا اور اس نے وہ جرم کیا ہو, تو کیا اللہ تعالیٰ کی عدالت ایسی عدالت ہے کہ وہ سب کی گواہی قبول کر لے گی؟ لیکن دنیا میں ہو جاتا ہے, دنیا میں ایویڈنس کے اوپر چلتا ہے. اگر آپ اپنا جرم ثابت نہیں کر سکے کسی کے خلاف اور وہ مجرم ہے, سزا اس کو نہیں ہوگی. آخرت کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اللہ ہی ہے نا جو حساب رکھ سکتا ہے اس طرح کا. تو اس میں بات کرتا ہوں, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا دیکھیں جی وہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے, تو اس طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بابوں کی ضرورت ہے. تو ان کو پھر میں یہی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے میرے لیے مثالیں نہ بیان کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کرو. اللہ کے لیے مثال بیان کرنا ہی فضول ہے. پھر اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کا کوئی چیف جسٹس ہو, اس کے سامنے 1000 داڑھیوں اور پگڑیوں والے گواہی دے دیں کہ یہ شخص قاتل ہے اور وہ قاتل نہ ہو, وہ چیف جسٹس تو اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دے گا. لیکن زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی شخص کو قاتل کہیں, اللہ کے حضور اس کے دربار میں قاتل نہیں بنوا سکتے. تو پھر اللہ کے لیے تو مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی یہ سیڑھی والی, کیونکہ اللہ کا جو ڈومین علیحدہ ہے, دنیا ایویڈنس پہ چلتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو ایویڈنس سے بھی اگلی چیز ہے. فرشتے بھی گواہی دے دیں آپ کے لیے, اگر آپ نے وہ کام ریاکاری کے طور پہ کیا ایسی ہو سکتی.